فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شرح الصدور میں حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امام المحدثین حضرت سیدنا ابو زرعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یا ابا زرعہ، کون سی عبادت کے صلے میں آپ کو یہ اعزاز و اکرام ملا ہے کہ آپ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، اور تم جانتے ہو کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ درود شریف کی برکت ہے کہ رب تعالی عز و جل نے مجھے فرشتوں کا امام بنا دیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، اعلیٰ حضرت شاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن 1337 سنہ ہجری میں بمطابق 1919 عیسوی صدی میں جبل پور تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کے خادم خاص حاجی کفایت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہم سفر تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ مجدد کا کوئی بھی وقت خدمت دین سے خالی نہیں جاتا، لیکن آج کے اس طویل سفر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دین کی کون سی خدمت کر رہے ہیں۔ میری سمجھ یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جبل پور پہنچے تو فرمایا کہ فقیر نے راستے میں 360 اشعار کہے ہیں، جن میں سے 35 اشعار نعت پاک کے ہیں اور باقی بد مذہبوں کے رد میں ہیں۔ ذرا ان اشعار کو قلم بند کر لیجئے۔ اب حاجی کفایت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ قصیدہ مبارکہ دیکھ کر اپنے دل کے وسوسے پر ملامت ہوئی اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ حضور، خدا عز و جل کی قسم، اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا کوئی بھی وقت تبلیغ دین سے غافل نہیں ہے۔
میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اس میں سے اگر سبق حاصل کریں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس کے پیچھے جو احساس ہمیں نظر آتا ہے کہ وقت کا ضیاع، کوئی بھی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت کی قدر آج زندگی میں اگر ہم پہچان جائیں تو ہمارے حق میں بہت بہتر ہے۔ آپ تصور کیجئے اس شخص کا کہ جس پر نزعہ کا عالم طاری ہے، وہ دنیا سے رخصتی چاہتا ہے، بس رخصت ہوا ہی چاہتا ہے، کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اگر اس کو یہ آفر کی جائے کہ تم اتنا مال خرچ کر کے تم اتنا وقت لے لو، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ 1 منٹ، 1 گھنٹہ، 1 دن، جتنا وقت ملے لینے کو تیار ہو جائے گا۔ اور اگر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تمہاری زندگی جو 6 بجے ختم ہونے والی تھی وہ اب 7 بجے ختم ہوگی، اس 1 گھنٹے میں جو تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے عمل کرنا ہے کر لو، تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بتائیے کہ اس 1 گھنٹے میں 60 منٹ، 60 منٹ میں سے ہر منٹ میں 60 سیکنڈ، اور سیکنڈ کی بھی آگے تقسیم ہوتی ہے، اس میں سے کون سا لمحہ یا لمحے کا 1000واں حصہ وہ شخص بیکار گزارنے پر تیار ہوگا، جس کو پتہ ہے کہ I have to go on، کہ اب مجھے چلے جانا ہے اس دنیا سے۔ تو یہ آفر ملے، اس کا کوئی تاریخ میں ثبوت نہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر تھے، تفسیر کبیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو ان کی زندگی کی 1 گھڑی باقی رہ گئی تھی، تو انہوں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی، مشورہ کے لیے درخواست کی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت آج جس تیزی سے گزر رہا ہے ہمیں اس کا ادراک نہیں۔ اس وقت کی نعمت کو، اس وقت کی دولت کو ہم اپنی اخروی زندگی کے لیے مصائب خریدنے میں خرچ کر رہے ہیں یا پھر آسائشیں خریدنے میں خرچ کر رہے ہیں، ہمیں اس کا بھی کما حقو احساس نہیں۔ لیکن کل جب میدان محشر میں ہماری حاضری ہوگی تو وہاں 2 ہی قسم کے گروہ ہوں گے۔ ایک وہ گروہ جس کو جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی جائے گی، اور وہ اپنا نوشتہ لے کر چلے گا اور خوشی سے دوسروں کو پکارے گا کہ آؤ دیکھو کہ میں اپنا پھل پا گیا۔ اس طرح کے مضامین قرآن پاک میں آئے ہیں کہ وہ خوشی کا اظہار کرے گا۔ تو وہ خوش نصیب جس کو اس وقت کی نعمت درست استعمال کرنے کی صورت میں، نیکیاں کمانے کی صورت میں خوشخبری ملی جنت میں داخلے کی، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف وہ شخص جو اس وقت دکھی ہوگا، کیونکہ اس شخص کو گناہ کمانے کی وجہ سے جہنم میں جانے کا حکم ارشاد ہو جائے گا۔ تو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ وقت ایک ہے، لیکن اس کا استعمال 2 طرح سے ہو رہا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ اختیار کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو وہ سنیما گھر کا رخ کرتا ہے، وہ برائی کے اڈے کی طرف جانے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے میرے بیٹھے اسلامی بھائی۔ ہم اپنا محاسبہ کریں
کیونکہ خود کو جج کرنا، خود کا محاسبہ کرنا جتنا زیادہ مفید ہے، کسی دوسرے کا محاسبہ کم مفید ہوتا ہے کہ دوسرا آپ کی برائی کی نشاندہی کرتے وقت جھجکے گا، وہ انداز اختیار کرے گا کہ آپ کو برا نہ لگ جائے، وہ 10 برائیاں گنوائے گا، ہو سکتا ہے 2 نہ گنوا سکیں، لیکن جب ہم تنہا بالکل یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے بارے میں خود سوچیں گے کہ یار میں کس طرف جا رہا ہوں، میرا سفر کس راستے پر ہے، میری سفر کی منزل کیا ہے، اس وقت پھر ہمیں اپنے سامنے ایک آئینہ لگا ہوا دکھائی دے گا جس میں ہماری ذات اور ہماری اوصاف سارے کے سارے کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ تو ہم کسی کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ وہ ہمیں فلمیں دیکھنے میں شرمندہ کرے؟ ہم کسی کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ وہ شراب پینے پر ہمیں ملامت کرے؟ ہم کسی کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ وہ نمازوں کی ترغیب دے کر ہمیں مسجد میں لے جائے؟ ہم کسی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اس دنیا میں، ہمارے محلے میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے والوں میں ہمیں بدنام کر دے، اس کے بعد پھر ہم ریورس گیئر لگائیں کہ بس اب میں بہت بدنام ہو چکا، اب میں مزید برائیاں نہیں کروں گا، مزید گناہ نہیں کروں گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سمجھدار وہ ہے تو ٹھوکر کھانے سے پہلے ہوش میں آ جائے، کیونکہ ٹھوکر کھا کر گرے گا تو اس کو پھر نقصان بھی پہنچتا ہے۔ تو جو عزت ایک دفعہ چلی جائے اس کو بحال کرنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ تو ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیں نماز کی ترغیب دلائے گا، تو ہم خود کیوں نہیں ترغیب دینے والے بن جاتے؟ ہم خود کیوں نہیں سراپا ترغیب بن جاتے؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ایک عاقل بالغ مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے؟ کون سا مسلمان ہوگا جس کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی؟ لیکن افسوس، آپ دیکھ لیجئے کہ جمعے کے دن تھوڑی سی مسجد زیادہ بھری ہوئی ہوگی اور عید کے دن خاص کر زیادہ بھری ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ چند ایک لوگوں کو چھوڑ کر باقی بہرحال عید کی نماز تو ادا کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کسی ملک میں ایسے حالات ہوں کہ عید کی بھی نماز نہ پڑھتے ہوں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم اس پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اے کاش ہمیں اس وقت کی نعمت کا احساس ہو جائے، کیونکہ یہ وقت کی نعمت اگر آج ہم نے ضائع کر دی تو یہ وقت پھر دوبارہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک سنیے کہ قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سے 4 چیزیں نہ پوچھ لی جائیں۔ نمبر 1، اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ اس نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور اس نے اپنا جسم کس کام میں کھپایا؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عمر کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ زندگی کیسے گزاری؟ ابھی ہم زندہ ہیں، ہماری سانسوں کا رشتہ بحال ہے ہم سے، کبھی تو سوچئے، کبھی تو یہ توجہ کیجئے کہ اب سے پیچھے مڑ کر دیکھ لیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کہ اگر اسی لمحے ہمیں بارگاہ الہی میں پیش ہونا پڑے، ہمیں موت آ جائے، ہم بارگاہ الہی میں پیش ہوں جب، اور ہم سے پوچھا جائے کہ عمر کیسے گزاری، زندگی کن کاموں میں صرف کی، ہمارے پاس پیش کرنے کو کیا ہوگا؟ طرح طرح کے ناجائز کھیلوں کی بازیاں، طرح طرح کے گناہ، لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا، انہیں بھتے کی پرچیاں بھیجنا، لوگوں کو تاوان کے لیے اغوا کرنا، لوگوں کو ظلم اور زبردستی سے پیس ڈالنا، کسی کو قتل کر ڈالنا، اور معاذ اللہ نشے کا شکار ہونا، شراب پینا، اور تو اور آسائشیں حاصل کرنے کے لیے
سود کا لین دین کرنا، حرام کمائی کمانا، رشوت کا لین دین کرنا، دوسروں کا قرضہ لے کے دبا جانا، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہیں یہ چیزیں تو ہماری زندگی میں شامل نہیں ہیں۔ اے کاش اس کی جگہ ہماری زندگی میں یہ شامل ہو کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم کسی مسلمان، کسی جانور، بلکہ کسی کافر کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، اس پر ظلم نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے کیسے قدردان ہوا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ آپ نے سنا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد عاشق اعلیٰ حضرت کا بھی ایک واقعہ سنا، پھر آگے بڑھتا ہوں کہ امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، ان کا حیدرآباد سندھ میں آپریشن ہونا تھا۔ آپریشن والا لباس بھی پہن لیا گیا، لیکن معلوم ہوا کہ کچھ تاخیر ہے۔ آپ نے کیا کیا معلوم؟ آپ نے قلم اور کاغذ لیا اور کچھ نہ کچھ تحریری کام کرنے میں مصروف ہو گئے، اور اسلامی بھائیوں کی ترغیب کے لیے ارشاد فرمایا کہ وقت کم اور کام زیادہ ہے، بلکہ بعض اوقات تو مبالغہ کرتے ہوئے تمہیں سمجھانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے کہ اتنا کام ہے کہ میرا بس چلتا تو میں آرام بھی نہ کرتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اکابرین رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے قدردان تھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کا بڑا ہی پیارا فرمان سنیے۔ فرماتے ہیں، لوگوں دن اور رات 2 خزانے ہیں، لہذا دیکھتے رہو کہ تم ان خزانوں میں کیا ڈال رہے ہو، کیونکہ یہ خزانے سر محشر تمہارے سامنے کھولے جائیں گے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ رات کے جو کام ہوتے ہیں وہ رات میں، اور دن کے جو کام ہوتے ہیں انہیں دن میں انجام دیا کرو۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسکندریہ کی فتح کی خبر دینے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، شہر مدینہ میں داخل ہو گئے، اور وہ کیلولہ یعنی دوپہر کے آرام کا وقت تھا، تو وہ یہ سوچ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ گئے کہ آپ آرام فرما رہے ہوں گے، لہٰذا آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہیے۔ پھر آپ کو پتا چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو کیلولہ فرماتے ہی نہیں ہیں، دوپہر میں آرام نہیں کرتے۔ تو آپ نے جب وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ، اگر میں دن کو سوتا ہوں تو رعایا کا حق کھو دیتا ہوں، اور اگر رات کو سوتا ہوں تو اپنے آپ کو کھو دیتا ہوں۔ تو اے معاویہ، ذرا تم ہی بتاؤ کہ جسے ان 2 حقوق کی پڑی ہو اسے بھلا نیند کیا آئے گی؟ کیا بات ہے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو صرف اپنے معاملات دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری نہیں تھی ان پر ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی ذمہ داری تھی۔ ان کا وقت کیسا قیمتی ہوتا ہوگا۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا زبردست فرمان ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سے زیادہ ندامت اور افسوس کسی چیز پر نہیں ہوتا جس دن کا سورج اس حال میں غروب ہو جائے کہ میری عمر تو گھٹ جائے، میری عمر تو کم ہو جائے، لیکن میرے عمل میں اضافہ نہ ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سیکنڈ بچائیں۔ سیکنڈ بچائیں گے تو منٹ بچیں گے، منٹ بچائیں گے تو گھنٹے بچیں گے،
تو یہ سینس جب ہمیں آ جائے گا نا کہ ہمارا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں یہ خاص کر رکھنا ضروری ہے کہ آخرت کے اعتبار سے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کیا معاملہ ہے کہ اگر کسی کو کسی مدنی بیان میں جو علم دین کی دولت لٹا رہے ہوں مبلغ، وہاں بیٹھنے کا موقع مل جائے اور پھر بیان تھوڑا سا طویل ہو جائے، اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ارے یار 1 گھنٹے کے لیے میں آیا تھا، اس نے 10 منٹ اوپر لگا دیے۔ یہ نظارے آپ دیکھتے ہوں گے جمعے کے دن کہ اگر خطیب صاحب بیان فرما رہے ہیں، کوئی موضوع ہے اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، 2-4 منٹ بھی اگر اوپر ہو گئے تو لوگ لوگ خطیب کو گھڑی کی طرف اشارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج وہ خطیب اچھا سمجھا جاتا ہے جو وقت پر بیان ختم کرے، وہ امام اچھا سمجھا جاتا ہے جو وقت پر نماز کے لیے جماعت کا آغاز کر دے۔ تو ذرا مقتدی بھی تو اپنے حال پر غور کرے کہ امام نے 1:20 ٹائم ہے ظہر کا، تو 1:20 پر تکبیر کہہ دی گئی، تو مقتدی بھی تو ذرا وقت کی پابندی فرمائیں۔ آپ بھی 1:20 پر امام کے ساتھ اللہ اکبر کہنے والے بنے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی، آج سے پہلے اگر کوتاہی تھی تو اے کاش ہم اس کوتاہی کو دور کرنے والے بن جائیں، ہم اس کوتاہی کو دور کر کے پھر اس کوتاہی کا ازالہ کرنے والے بن جائیں۔ ایک اور بہت زبردست واقعہ اسی موضوع پر کہ وقت کا استعمال جو صحیح کر لیتا ہے اس کے تو مزے لگ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا بڑا ہی پیارا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے جو فیصلہ لیا وہ وقت کے حوالے سے تھا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو اس وقت میں کم سن تھا، تو میں نے اپنے ایک ہم عمر انصاری سے کہا کہ چلو اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم سے علم حاصل کریں کیونکہ ابھی وہ بہت ہیں۔ تو وہ انصاری کہنے لگے ابن عباس، اتنے صحابیوں کی موجودگی میں لوگوں کو بھلا تمہاری کیا ضرورت پڑے گی؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں اکیلا ہی علم حاصل کرنے میں لگ گیا۔ بارہا ایسا ہوا کہ مجھے پتا چلتا کہ فلاں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فلاں حدیث ہے، تو میں ان کے گھر دوڑا دوڑا جاتا۔ اگر وہ کیلولے میں ہوتے یعنی دوپہر کا آرام کر رہے ہوتے تو میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر ان کے دروازے پر پڑا رہتا، گرم ہوا میرے چہرے کو جھلساتی۔ جب وہ صحابی باہر آتے اور مجھے اس حال میں پاتے تو متاثر ہو کر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کہتا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فلاں حدیث روایت کرتے ہیں، میں اسی کی طلب میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ کہتے آپ نے کسی کو بھیج کر مجھے بلوا لیا ہوتا؟ میں جواب دیتا کہ نہیں، اس کام کے لیے مجھے خود ہی آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو وہی انصاری جب دیکھتے کہ لوگوں کو میری کیسی ضرورت ہے تو حسرت سے کہتے ابن عباس تم مجھ سے زیادہ عقل مند تھے۔ اپنے وقت کا استعمال کیسا کرنا ہے، اس کا فیصلہ اگر صحیح وقت پر کر لیا جائے تو پھر وقت گزرنے کے بعد اس وقت ہمیں پچھتاوا نہیں ہوگا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وقت انمول نعمت ہے، اس کو مال دے کر نہیں ہم خرید سکتے۔ جو وقت گزر گیا اسے واپس نہیں لا سکتے۔ جو وقت موجود ہے اسے گزر جانے ضائع ہونے سے بچائیے۔ جو آنے والا ہے اس کے لیے کوئی مدنی ہدف مقرر کیجئے کہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، اب میرے حال کا وقت اور میرے مستقبل کا وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقت کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟